میں ہوں ابرار احمد۔ سخی اللہ کا دوست ہے۔ سخی بننے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، غریب آدمی بھی سخی بن سکتے ہیں۔ بیسیکلی سخی بننا یا سخاوت آپ کے دل کی اس فیلنگ کا نام ہے جو آپ کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی، کسی حاجت مند کی ضرورت کو سنیں، اس کی التجا کو سنیں اور آپ کے دل میں اس کی مدد کا جذبہ پیدا ہو، اور آپ اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز میں سے جتنا ممکن ہو سکے میکسیمم حد تک اس بندے کی حاجت روائی کریں، تو یہ سخی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخی جنت میں جائے گا چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، جبکہ بخیل دوزخ میں جائے گا چاہے وہ عبادت گاہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے سخی تھے۔ آپ پورا سال سخاوت کرتے، دل کھول کے سخاوت کرتے، جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے اور گھر سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کی حاجت پوری کی جاتی تھی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ سخی ہونا اللہ کی سنت ہے، سخی ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، سخی ہونا اہل بیت کی سنت ہے، اور سخی بننا اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ مومن جو ہے وہ نہ کنجوس ہو سکتا ہے نہ بد اخلاق ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ سخی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ بخیل کبھی جنت میں نہیں جائے گا، بخیل یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ سخی اور کنجوس کا کمپیریزن اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ سخی کو اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ میں جو بانٹوں گا وہ مجھے اللہ اور دے دے گا، اور اس کا یقین 100% درست ہے، جبکہ بخیل کنجوس اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ اگر میں نے اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر لیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، جبکہ اس کا یہ یقین غلط ہے۔ کچھ بدقسمت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ ملیں جو ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں اور غریب ہوں، بھوکے ہوں، کوشش کریں ان کی جتنی ہو سکے اللہ کی دیے ہوئے رزق سے دل کھول کے مدد کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو آپ سخی بن جائیں گے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کسی امیر آدمی سے، کسی اچھے ہائی سٹیٹس والے سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے تو آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری دوستی سخی بننے کے بعد اللہ سے جڑ جائے تو پھر تو مزے ہی نرالے ہیں، پھر تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سخاوت یا سخی بننا یا سخی پن جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی شخص اس کی ایک شاخ کو پکڑے رکھے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور کنجوسی جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جو کوئی اس کی شاخ کو پکڑے رکھے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ بخیل اور بد اخلاق شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سخی ہو اور اچھا اخلاق رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے پسند کرتی ہے، بد اخلاق اور کنجوس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نفرت کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کنجوسی کو ختم کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی نفرت کے حقدار نہ ہو جائیں۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، کہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو اعلیٰ بھی ہو، عمدہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور صبر
मुसीबत के वक्त सब्र करो। एक और जगह आता है कि एक और सहाबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दे कि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम 3 काम कर लो, तुम्हारी मगफरत भी हो जाएगी और तुम सीधा जन्नत में भी चले जाओगे। उनमें से पहला काम यह है कि भूखों को खाना खिलाना, दूसरा काम यह है कि सलामती फैलाना, और तीसरा यह है कि नरम गुफ्तगू करना, अच्छा इखलाक का इजहार करना। तो कोशिश करें अपने अंदर कंजूसी को बिल्कुल ना आने दें, बुखल को बिल्कुल ना आने दें, और सखी बने, अल्लाह के दिए से अल्लाह की मखलूक पे लगाएं। अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी और हमें अल्लाह की दोस्ती नसीब होगी। और जब हमें अल्लाह की दोस्ती नसीब हो जाएगी तो हमें इस दुनिया में भी हमारे लिए आसानी होंगी और देर आफ्टर आखिरत में भी हमें आसानियाँ ही आसानियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें अपनी दोस्ती नसीब फरमाए और हमें कंजूसी से बचाए, हमें बुखल से बचाए और सखी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।